اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ری طلبہ ڈی کا پارٹ سیکنڈ اکنامک سبجیکٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے آمدنی۔ بیٹا عام طور پہ آمدنی جو ہے اس سے مراد وہ وصولیاں ہوتی ہیں جو آپ کو ملتی رہتی ہیں، لیکن معاشیات میں آمدنی سے مراد وہ وصولیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو محنت کے بدلے ملیں۔ اگر آپ کو محنت کے بدلے نہ ملیں تو وہ آپ کی آمدنی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو جو اسے اجرت ملے گی وہ اس کی مزدوری ہوگی۔ اس طرح کلارک کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کی آمدنی ہے۔ اس کی اہم نکات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ محنت کا معاوضہ آمدنی جو ہے محنت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ جب آپ محنت کر کے کوئی معاوضہ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کی آمدنی ہوگی۔ اگر آپ ایسے کوئی خدمت سر انجام دیتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو تحفہ تحائف ملتا ہے تو وہ آپ کی آمدنی نہیں ہے۔ خاص عرصہ اس کا ہوتا ہے 1 دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال۔ غیر قانونی کمائی سے حاصل ہونے والی جو وصولی ہوتی ہے اس کو آمدنی نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کی روح سے، معاشیات کی روح سے وہ چیز جو ہے غلط ہے۔ خیرات سے حاصل ہونے والی جو وصولی ہوتی ہے اس کو بھی ہم آمدنی نہیں کہہ سکتے۔ فقیروں اور پیروں کو خیرات کے طور پر دی گئی رقم ان کی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ایک چیز ہوتی ہے بچت۔ آمدنی کا وہ حصہ جو ہم روزمرہ اخراجات کرنے کے بعد بچا لیتے ہیں اس کو بچت کہا جاتا ہے۔ بچت کے 2 پہلو ہوتے ہیں یا 2 عناصر ہوتے ہیں یا 2 چیزوں پہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے بچت کی طاقت، نمبر 2 ہے بچت کا ارادہ۔ بچت کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بچت کی طاقت ہوگی تو آپ بچت کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں۔ تو درجن چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر آپ بچت کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے آمدنی۔ آمدنی جو ہے وہ بچت کا ایک اہم عنصر ہے، یعنی اگر آپ کی آمدنی ہوگی تو بچت ہوگی، اگر آمدنی نہیں ہوگی تو بچت نہیں ہوگی۔ دوسری بات ہے نظام ٹیکس۔ اگر ٹیکس کا نظام اچھا ہوگا تو آپ کی بچت زیادہ ہوگی، اگر ٹیکس کا نظام اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی بچت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آمدنی اور خرچ کا تناسب۔ اگر آمدنی آپ کی کم ہے اور خرچ آپ کا زیادہ ہے تو پھر آپ کی بچت کم ہوگی۔ اگر آپ کی آمدنی سے جو خرچ ہے وہ کم ہے تو بچت زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد قدرتی ذرائع کی فراوانی۔ اگر کسی ملک کے اندر قدرتی ذرائع کی فراوانی ہوگی تو کیونکہ قدرتی ذرائع سے جو چیزیں آپ کو مفت میں ملتی ہیں اس سے آپ کی آمدنی بھی بڑھتی ہے، اور جب آمدنی بڑھتی ہے تو آپ کی بچت بھی بڑھتی ہے کیونکہ خرچہ اس میں سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ نظام بنکاری۔ اگر کسی ملک کا نظام بنکاری اچھا ہے تو پھر آپ کی بچتیں زیادہ ہوں گی۔ دوسری چیز ہے بچت کا ارادہ۔ آپ بچت کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ معاشی وقار کے لیے آپ بچت کرتے ہیں۔ آمدنی میں سے خرچہ کم کر کے آپ بچت زیادہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو آپ کا معاشرے میں وقار ہوگا۔ مستقبل کے لیے آپ بچوں کی پڑھائی کے لیے، شادی بیاہ کے لیے آپ بچت کرتے ہیں۔ پرورش اولاد کے لیے بھی آپ بچت کرتے ہیں ان کو، تاکہ آپ اچھی تعلیم دے سکیں۔ شرح سود۔ اگر شرح سود جو ہے اس میں اضافہ ہو تو لوگوں کی بچت کرنے کو تقویت ملتی ہے، اور کیونکہ اس طرح لوگوں کی زیادہ آمدنی حاصل کرنے کا لالچ ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری کے مواقع اگر زیادہ ہوں گے تو آپ بچت زیادہ کریں گے، کیونکہ جب آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو آمدنی حاصل ہوگی، جب آمدنی حاصل ہوگی تو آپ بچت کریں گے۔ بچت کرنے کی اگر آپ کی عادت ہوگی تو آپ بچت کریں گے، اگر آپ عادت نہیں بنائیں گے، فضول خرچی کریں گے تو پھر آپ کی بچت نہیں ہوگی۔ کاروباری مواقع اگر آپ کو بہت زیادہ ملیں گے تو آپ بچت کریں گے، اگر کاروباری مواقع آپ کو نہیں ملتے تو آپ بچت نہیں کریں گے۔ بڑھاپے کے لیے بھی آپ بچت کرتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے، ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم جناب علی بچت اس لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امن و امان۔ اگر ملک کے اندر امن و امان ہوگا تو بچت ہوگی، اگر امن و امان نہیں ہوگا تو بچت نہیں ہوگی۔ شادی بیاہ کے لیے بھی آپ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ بچت کرتے ہیں۔
بچت میں اضافہ کرنے کے اقدامات جو ہیں، پہلا یہ ہے کہ ٹیکس کی شرح میں کمی کی جائے تو بچتیں زیادہ ہوں، ملک میں امن و امان قائم کیا جائے، لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ کرنے کے اقدامات کیے جائیں، ملک میں سیاسی استحکام قائم کیا جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ مالیاتی ادارے قائم کیے جائیں، ملک میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو ان کی آمدنی ہوگی، آمدنی ہوگی تو بچتیں ہوں گی تو سرمایہ کاری ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے گا، لوگوں کا معیار زندگی جو ہے بلند کیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کو دیکھیں کہ یہ پروکار لوگ ہیں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ آمدنی، بچت اور اس کے اقدامات جو ہے، بچت کرنے کے اقدامات جو ہے وہ آج ہم نے پڑھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔